آپ کے سامنے اسکرین پر بہت سارے ایسے لوگوں کی تصویریں ہیں جو یوٹیوب چینل پر یا کہیں بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کو دین کے، اسلام کی اور قرآن کی باتوں کو بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ تو آپ ان میں سے کن لوگوں کو سنتے ہیں؟ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ کی جو مرضی ہے، آپ جن کو سننا چاہتے ہیں آپ سنیں، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ اور گزارش ہے، عقل کو اور دماغ کو سامنے رکھ کر آپ سنیں اور فیصلہ کریں کہ ان میں سے جتنے لوگ بھی ہیں، جب تک آپ کو قرآن، حدیث اور دین کی باتیں بتا رہے ہیں، پازیٹیو انداز میں بغیر سامنے والے پر انگلی اٹھائے اگر بتا رہے ہیں تو آپ سنو، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو دین کی سمجھ آئے گی، آپ قرآن حدیث کو سمجھیں گے۔ لیکن آپ کے لیے خطرہ اور مصیبت اس وقت شروع ہوگا جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنا، ایک دوسرے پر انگلی اٹھانا اگر شروع کرے گا، تب آپ کے لیے خطرہ اور نقصان کی گھنٹی بجنا شروع ہوگی، تب آپ کے لیے یہ چیز بہت ڈینجرس ثابت ہوگی، کیونکہ تب آپ ان میں سے کسی ایک کو اپنا فیورٹ اور اپنا مسیحا مان چکے ہوگے۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر کسی سامنے والے مسلمان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی دوسری جماعت پر انگلیاں اٹھاتا ہے اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، یا اکابرین کے شان میں گالی گلوچ کرتا ہے، اور اپنی سوچ کو تمام پہلے کے علماء اور فقہا اور مفسرین کی سوچ پر اپنی سوچ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو آپ ایسے اسپیکر کو بائیکاٹ کرو، کیونکہ یہ لوگ، ان میں سے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تب ان کے دل میں دین کا فائدہ یا امت کا فائدہ نہیں ہے، پھر یہ لوگ سوشل میڈیا میں پبلسٹی اسٹنٹ کر رہے ہیں، یہ اپنی فین فالوئنگ بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آج کے دور میں ان میں سے بعض کچھ ایسے ٹاپک پر جان بوجھ کر بحث چھیڑتے ہیں تاکہ لوگ آپس میں لڑیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں۔ مثال کے طور پر رفع یدین کی بحث، آمین بالجہر کی بحث، ٹوپی پہننے اور نہیں پہننے کی بحث، ہاتھوں کو کہاں باندھنا ہے اور نماز میں کیا پڑھنا ہے اس کی بحث۔ تو یہ لوگ جان بوجھ کر ایسے ٹاپک آپ کے سامنے لائیں گے اور بحث کریں گے جس سے آپ مسلمان آپس میں لڑو۔ پہلے مل جل کر رہتے تھے، اب بعد میں کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے لیے حقارت دل میں آئے گی، اپنے آپ کو زیادہ علم والا، اپنے آپ کو زیادہ صحیح سمجھ والا اور سامنے والے کو کمتر سمجھنے لگو گے، تو ایک دوسرے کے بیچ میں محبت ختم ہوتی جائے گی، اور اس سے کیا ہوگا؟ فرقے ختم نہیں ہوں گے بلکہ اور فرقوں میں شدت آئے گی، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے ضد اور شروع ہوگی۔ تو آپ خود ہی غور کرو، آج کے زمانے میں لوگوں کو وضو کو فرائض معلوم نہیں، غسل کے، نماز کے، تیمم کے فرائض اور طریقے معلوم نہیں۔ ایسے جہالت کے دور میں لوگ رفع یدین ہونے اور رفع یدین کے نہ ہونے پر اگر بحث کر رہے ہیں، جو کہ ایک ضروری چیز نہیں ہے، آپ کرو گے تب بھی نماز ہوگی، نہیں کرو گے تب بھی نماز ہوگی، لیکن جان بوجھ کر ایسی ٹاپک پر اگر بحث چھیڑ رہے ہیں تو یہ لوگ آپ کو دین سمجھانا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ آپ کو اپنا فین بنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ اندھوں کا راجا کانا۔ آج کے سوشل میڈیا بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ رفع یدین پر، ٹوپی پر، آمین پر بحث اب شروع ہوئی ہے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، تو یہ آپ کی کم علمی اور نادانی ہے۔ اللہ کے بندوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آج تک تقریباً 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، ہزاروں محدثین، ہزاروں مفسرین، وہ بھی اونچے اونچے علم رکھنے والے، لاکھوں محدثین، لاکھوں علماء گزر گئے جنہوں نے ان چیزوں پر کتابیں لکھیں، حدیثوں کو سامنے رکھا، اپنے دلائل رکھے۔ رفع یدین والوں نے، ٹوپی والوں نے، آمین کہنے والوں نے، انہوں نے بھی دلائل رکھی، جو ان کے خلاف ہیں انہوں نے بھی دلائل رکھی، انہوں نے بھی حدیث پیش کیا۔ تو آپ نے کبھی کتابوں کو کھول کر نہیں دیکھا، آپ نے کبھی علماء سے رجوع نہیں کیا، آپ نے کبھی بھی علماء کے پاس بیٹھنے کی کوشش نہیں کی، اور اب سوشل میڈیا آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے پہلی مرتبہ ان مسائل کو سنا تو آپ کو ایسا لگا کہ اتنے 100 سالوں میں ایک نیا مسیحا آیا ہے جو آپ کو صحیح سمجھا رہا ہے۔ تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے۔
آپ سوشل میڈیا کے طالب علم ہو، آپ مدرسے کے طالب علم نہیں ہو، ورنہ آپ کو یہ بات بچپن سے معلوم ہو جاتی کہ 1400 سال کے دور میں ہزاروں مفسرین محدثین پہلے ہی ان چیزوں پر بحث کر چکے ہیں۔ آج کے سوشل میڈیا کے یوٹیوبر جان بوجھ کر ایسی ٹاپک چھیڑتے ہیں تاکہ آپ کے درمیان اختلاف پیدا ہو اور آپ ایک ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کو نیچی نگاہ سے دیکھو کہ اس سے زیادہ صحیح عمل تو میرا ہے، اس کا عمل تو شریعت کے حساب سے مناسب نہیں ہے، میری نماز اس کی نماز سے بہتر ہے۔ تو اس طرح کی فیلنگ آپ کے دل میں آئے گی۔ تو آپ ان میں سے کسی کو سننا چاہتے ہو سنو، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی ایسے بحث کے چکر میں نہ پڑنا جس کا کرنا اور نہیں کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جس کے کرنے اور نہیں کرنے سے نماز میں فرق نہیں آتا۔ کبھی بھی ایسی ٹاپک کے پیچھے مت پڑنا، کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ ایسی ٹاپک کو لائیں اور امت کو علماء سے توڑیں اور امت کو آپس میں اختلاف کا شکار بنائیں۔ تو آپ سے گزارش ہے اختلافی بیان سے بچو، کسی بھی ایسے مسئلے سے بچو۔ آپ وضو کے فرائض معلوم نہیں ہیں، آپ کو نماز کے فرائض معلوم نہیں، نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، نیت باندھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ ایسے مسئلے کے پیچھے پڑے ہو جس کا کرنا ضروری نہیں، جس کا چھوڑنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ سے گزارش ہے عقل سے کام لو، اکابر پرست مت بنو اور ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانا بند کرو۔ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو ضرور شیئر کرو۔